السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ مل جل کر قبر کھودتے ہیں، میت کے آخری آرام گاہ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا کوئی ثواب ہے، کوئی فضیلت ہے؟ ایک تو یہ خیر کا کام ہے، ظاہراً سمجھ میں آتا ہے، عقل اس کی گواہی دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے۔ کیا قبر کھودنے کی کوئی فضیلت احادیث وغیرہ میں بھی آئی ہے؟ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ شہروں میں تو خیر قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے، کھودنے والے ہوتے ہیں، وہ قبر تیار کر دیتے ہیں اور سارا معاملہ پیسے کا ہوتا ہے۔ لیکن گاؤں دیہاتوں میں آج بھی لوگ مل کر میت کے لیے قبر تیار کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نوجوان بھی اور بزرگ بھی۔ سب سے پہلا سوال کہ قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ ہوگی۔ میت کا قد کتنا ہے اس کو ناپ لیا جائے اور اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ قبر کی لمبائی رکھی جائے، یہ قبر کی لمبائی ہوگی۔ قبر کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ قبر کی چوڑائی نصف قد کے برابر ہوگی۔ میت کا جو بھی نصف قد ہے اس کے برابر رکھی جائے، نصف قد کے برابر قبر کی چوڑائی ہوگی۔ گہرائی کتنی ہوگی؟ قبر کی گہرائی کم از کم نصف قد ہونی چاہیے، نصف قد کے برابر ہو، اور سینے تک ہو یہ اس سے بہتر ہے، اور پورے قد کے برابر ہو، اتنی گہری قبر ہو کہ اس میں انسان پوری طرح سما جائے، کھڑا اگر ہو تو پورے قد کے برابر اس کی گہرائی ہو تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صندوقچی قبر ہوتی ہے اور دوسری بغلی قبر ہوتی ہے۔ صندوقچی قبر یعنی جو صندوق کی طرح ہوتی ہے، ایک صندوق نما گڈھا کھودا جاتا ہے اور وہ گڈھا تقریباً نصف قد کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ایک گڈھا اور اس میں نیچے کھودا جاتا ہے، ایک بکس اور تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی تقریباً نصف قد کے برابر ہوتا ہے، اور پھر میت کو وہ نیچے والا گڈھا ہوتا ہے اس میں لٹایا جاتا ہے، اس میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نیچے والے گڈھے کو بانس وغیرہ سے، تختے وغیرہ سے بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہ صندوقچی قبر ہے، یہ قبر بھی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک قبر بغلی قبر ہوتی ہے جس کو لحد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے کھودی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قبر تیار کر دی گئی اور بالکل ایک بکس کی طرح قبر کھود دی گئی، اس کے بعد پھر قبلے کی دیوار کی طرف اس میں گڈھا کھودا جاتا ہے، اتنی گنجائش اس میں پیدا کر لی جاتی ہے، اس طرح کھود دیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے قبر کی جو مغربی دیوار ہے اس طرف گڈھا کھود کر پھر اس میں جو ہے میت کو لٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو تختے وغیرہ سے یا بانس وغیرہ سے بند کر دیا جاتا ہے، کچھ اینٹوں سے بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہ لحدی قبر ہے یا اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے۔ اگر مٹی خوب ٹھوس ہے، مضبوط ہے، قبر کے بیٹھنے کا خطرہ نہیں ہے، قبر کے دھنسنے کا خطرہ نہیں ہے، تو یہ لحد جو ہوتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بغلی قبر مسنون ہے، افضل ہے، ورنہ پھر صندوقچی قبر کھودی جانی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کہ جو لوگ قبر کھودتے ہیں اور قبر کھودنے میں جو تعاون کرتے ہیں، مل جل کر قبر کھودتے ہیں، کیا ان کے لیے احادیث میں کوئی فضیلت ہے؟ ایک فضیلت لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قبر کھودتے ہیں تو ان کو جو قبر کا عذاب ہوتا ہے، خاص طور سے پیشاب کی چھینٹوں سے جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو کیا اس طرح کی بات روایتوں میں ملتی ہے، احادیث میں ملتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، حاکم نے وہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب مستدرک میں، اور اس حدیث میں 3 فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک تو میت کو غسل دینے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح میت کو کفن دینے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح جو لوگ میت کے لیے قبر تیار کرتے ہیں ان کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ حدیث صحیح بھی ہے۔ وہ حدیث آپ سنیں، اس سے بہت شوق پیدا ہوگا اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے اور
اس کے اندر کوئی عیب دیکھے اس کے بدن میں اور اس عیب کو چھپائے، اس کی ستر پوشی کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی 40 دفعہ مغفرت فرماتے ہیں، 40 دفعہ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بالکل اس کی مغفرت اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص میت کو کفن دے، کفن میں اس کو لپیٹے، کفن پہنائے اس کو، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں سندس و استبرق، جو جنت کا لباس ہوگا، وہ لباس اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پہنائیں گے۔ اسی طرح جو میت کے لیے آخری آرام گاہ اس کی قبر تیار کرے، تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس نے میت کے لیے قبر تیار کی تو گویا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی کسی کو مکان بنا کر دے قیامت تک کے لیے۔ کسی نے کسی کو مکان بنا کر دے دیا اور اس میں قیامت تک رہے، تو اس کا جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب گویا قبر کھودنے والے کو اور قبر تیار کرنے والے کو ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے آج کل گاؤں دیہاتوں میں بھی کہ اس سلسلے میں جذبہ کمزور پڑ رہا ہے۔ چند ہی لوگ ہیں جو اس بڑی ذمہ داری کو اٹھائے رہتے ہیں، اور باقی جو نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں وہ بس تماشبین کی طرح کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ پھاوڑا پکڑنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے دوستوں کا ہاتھ بٹائیں اور اس کار خیر میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیں، قبر تیار کرنے میں حصہ لیں، اس لیے کہ آج کل لوگ عام طور سے کھیتی باڑی سے اور پھاوڑے چلانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں چند لوگوں پر یہ پوری ذمہ داری چھوڑ دینا اور ذمہ داری ڈال دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایسے موقع پر سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور قبر کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آتی ہو اس مسئلے کے تعلق سے یا اور بھی کسی مسئلے کے تعلق سے، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔